العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. گرامی قدر دوستو اور عزیز طلبہ اکرام، ماقبل میں ہم نے شک کا بیان پڑھا تھا جو گزشتہ کل مکمل ہو چکا ہے. آج ہم باب سجود التلاوہ سجد تلاوت کا بیان پڑھیں گے، جس میں صاحب کتاب علامہ حسن ابن عمار ابن علی الشرمبلالی الحنفی نے سجدے کا سبب، سجدے کا حکم اور سجدہ کس وقت واجب ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو لف و نشر مرتب کے طور پر بیان کیا ہے. قبل اس کے کہ ہم عبارتوں کو حل کریں، خلاصتاً اور مسائلاً کچھ باتیں ہم یاد کر لیتے ہیں جو ہماری اس کتاب کے اور اس باب کے حل کرنے میں آسانی پیدا کریں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم ہدایت کا سرچشمہ ہے. جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو تمام آداب و شرائط کے ساتھ کی جاتی ہے، اور جب اس کی تلاوت تمام آداب و شرائط کے اور حقوق کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہدایت ضرور عطا فرماتا ہے. قرآن کریم کی جہاں بہت سے احکامات ہیں، وہیں پر قرآن کریم کی تلاوت کے احکامات بھی ہیں، جس میں ایک حکم سجد تلاوت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل 30 پاروں میں بعض متعینہ آیات کریمہ ہیں، ان پر ہمیں اس بات پر مامور اور مکلف کیا ہے کہ ہم اس کے پڑھنے اور اس کو سننے میں سجدے تلاوت کیا کریں. سجدے تلاوت کرنے کا تو عام طریقہ ہے کہ سجدے تلاوت کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے اور اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائے. سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھا لے، بس سجدے تلاوت ادا ہو گیا. ایک مسئلہ آتا ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کر بغیر ہاتھ اٹھائے پہلے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائے، ورنہ بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے اور اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے تو آپ کا سجدے تلاوت ادا ہو گیا. سجدے تلاوت کے متفرق مسائل ہے، چند مسائل کو میں یہاں خلاصتاً ذکر کر دیتا ہوں تاکہ جو طلباء کے علاوہ سننے والے سامعین افراد ہیں ان کو بھی یہ مسائل معلوم ہو جائے اور وہ کبھی بھی آیت سجدہ تلاوت کرے تو ان کے لیے سجدے تلاوت آسان ہو سکے. ایک مسئلہ تو یہ آتا ہے کہ سجدے کی آیت پڑھنے اور سننے والے دونوں پر سجدہ کرنا واجب ہے، چاہے سننے والا قرآن شریف کے سننے کی غرض سے بیٹھا ہو یا کسی اور کام میں مشغول ہو اور بغیر ارادے کے آیت سجدہ سن لے تب بھی اس کے اوپر سجدے تلاوت واجب ہوا کرتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ تلاوت کرنے والا سجدے کی آیت کو آہستہ پڑھے تاکہ غیر اقتصادی طور پر کسی دوسرے پر سجدہ تلاوت واجب نہ ہو. ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑھی مگر نماز ہی میں سجدے تلاوت ادا نہ کیا تو نماز کے بعد سجدہ کرنے سے سجدے تلاوت ادا نہ ہوگا. اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑھی مگر نماز ہی میں سجدے تلاوت ادا نہ کیا تو نماز کے بعد اگر وہ سجدہ کر رہا ہے تو وہ سجدے تلاوت ادا نہ ہوگا
اور وہ شخص گنہگار ہوگا۔ اب سوائے استغفار کے اور کوئی صورت باقی نہیں رہی، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ توبہ استغفار کر لے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور ہے کہ امام صاحب سجدے کی آیت بھول گئے اور مقتدی نے سجدے کی آیت پڑھ کر لقمہ دیا اور امام صاحب نے وہ لقمہ لے لیا اور انہوں نے بھی وہ آیت پڑھ کر سجدے تلاوت کیا، تو بس یہ ایک ہی سجدہ دونوں کے لیے کافی ہو جائے گا، مقتدی کے لیے بھی اور امام کے لیے بھی، 2 سجدے واجب نہیں ہوں گے۔ ایک اور مسئلہ کہ اگر نماز میں کوئی شخص ایسے سجدہ پڑھے تو فوراً سجدہ کرنا واجب ہے۔ نماز میں اگر کوئی شخص آیت سجدہ پڑھے تو فوراً سجدہ کرنا واجب ہے۔ اگر چھوٹی 3 آیتیں یا ایک لمبی آیت پڑھ کر سجدے تلاوت کیا، اگر چھوٹی 3 آیتیں یا ایک لمبی آیت پڑھ کر اس آیت سجدہ کے بعد سجدے تلاوت کیا تو آخر میں سجدے سہو کرنا واجب ہوگا۔ اگر 3 چھوٹی آیت سے کم تلاوت کر کے سجدے تلاوت کیا ہے تو ایسی صورت میں سجدے سہو واجب نہیں ہوگا۔ مسئلہ ہے، پھر سے سمجھیے کہ اگر کوئی شخص آیت سجدہ پڑھے تو فوراً سجدہ کرنا واجب ہے۔ اگر آیت سجدہ اور دوسری آیتوں کو اتنا فصل کر دیا کہ اس میں 3 آیتیں چھوٹی اور ایک آیت لمبی اگر پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں اسے سجدے سہو کرنا ہوگا، اور اگر 3 آیت اور ایک آیت کے بقدر ہی اس نے تاخیر کی ہے تو ایسی صورت میں سجدے سہو کرنا واجب نہیں ہے۔ عام طور پر مسئلہ پیش آتا ہے کہ جس رکعت میں ایسے آیت سجدہ پڑھی ہے اس رکعت میں سجدہ کرنا بھول گیا، تو دوسری یا تیسری رکعت میں جب بھی یاد آ جائے فوراً سجدہ کر لے اور آخر میں سجدے سہو کر لے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ بغیر وضو کے سجدے تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ جو شرائط نماز کے ہے وہ شرائط سجدے تلاوت کے بھی ہے، اور اسی طرح اگر ایک آیت سجدہ تلاوت کی یا سنی تو صرف ایک ہی سجدہ ادا کیا جائے گا، اس سے زائد سجدہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کئی آیتیں سجدہ تلاوت کی ہے یا سنی ہیں تو جتنی تعداد آیات سجدہ کی ہے اتنے ہی سجدے ادا کیے جائیں گے۔ مثلا اگر 5 آیات سجدہ تلاوت کی ہے یا سنی ہے تو صرف 5 سجدے ہی ادا کیے جائیں گے، لیکن یہ 5 آیتیں الگ الگ ہونی چاہیے۔ اگر ایک ہی مجلس میں ایک ہی آیت بار بار سن رہا ہے یا بار بار پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں اسے ایک ہی کا حکم مانا جائے گا اور وہ ایک ہی سجدے تلاوت کرے گا۔ ایک مسئلہ اور ہے کہ فوراً اسی وقت سجدہ کرنا ضروری نہیں۔ جب آیت سجدہ تلاوت کی جائے تو سجدے تلاوت اسی وقت ضروری نہیں ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ وضو ہو تو اس وقت سجدہ کر لینا چاہیے، شاید کہ بعد میں جس طریقے سے عام طور پہ ہوا کرتا ہے کہ سجدے تلاوت یاد نہیں رہتا۔ جی، ایک مسئلہ، جو چیزیں نماز کے لیے شرط ہے وہ سجدے تلاوت کے لیے بھی شرط ہے۔ مثلا وضو کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، بدن اور کپڑے کا پاک ہونا، قبلے کی طرف رخ وغیرہ ہونا۔ اگر کسی عورت نے حیض یا نفاس کی حالت میں کسی سے آیت سجدہ سن لی تو اس پر سجدے تلاوت واجب نہیں ہے۔ اگر کسی عورت نے حیض یا نفاس کی حالت میں کسی سے آیت سجدہ سن لی تو اس پر سجدے تلاوت واجب نہیں ہے، لیکن اگر ایسی حالت میں اس نے آیت سجدہ سنی کہ مدت حیض یا مدت نفاس پوری ہو چکی تھی لیکن ابھی غسل نہیں کیا تھا تو اب سجدے تلاوت اس پر واجب ہوگا، غسل کے بعد اسے ادا کرنا لازم ہوگا۔ ایک مسئلہ اور
کہ نماز پڑھنے کے دوران کسی اور شخص سے سجدے کی آیت سنی۔ کوئی شخص نماز میں تھا، کسی باہر والے شخص سے آیت سجدہ سنی تو نماز میں سجدہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ نماز مکمل کر لینے کے بعد وہ سجدہ جس کی اس نے تلاوت سنی تھی وہ ادا کرے گا۔ نماز کے بعد اگر نمازی میں سجدے تلاوت ادا کیا تو وہ سجدہ اس کا کافی نہیں ہوگا، اسے دوبارہ سجدہ کرنا پڑے گا۔ اور بعض احباب نے لکھا ہے کہ اگر وہ باہر کا سجدہ نمازی میں ادا کر رہا ہے تو ایسی صورت میں نماز کی ترتیب میں خلل واقع کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ کہ سجدے کی کوئی آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا، پھر اسی جگہ نماز کی نیت کی، وہی آیت نماز میں پڑھی اور نماز میں سجدے تلاوت کر لیا تو یہی سجدے تلاوت کافی ہوگا۔ یعنی ایک آیت ایک جگہ پر نماز کے علاوہ پڑھی اور اسی آیت کو اسی جگہ پر نیت مانتے ہوئے نماز میں پڑھ لی تو اب اس کو 2 سجدے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ایک سجدہ کر لینا کافی ہو جائے گا، یعنی دونوں سجدے ادا ہو جائیں گے۔ البتہ اگر جگہ بدل گئی ہو تو دوسرا سجدہ کرنا اس پر واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی امام سے آیت سجدہ سنے، اگر کوئی شخص کسی امام سے آیت سجدہ سننے اس کے بعد اس کی اقتدا کرے تو اس کو امام کے ساتھ سجدہ کرنا چاہیے، اور اگر امام سجدہ کر چکا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے 2 صورتیں ہیں۔ پھر سے سمجھیے کہ اگر کوئی شخص وضو کر رہا تھا یا اسی طریقے سے وضو کے بعد چل رہا تھا، اس نے آیت سجدہ امام سے سنی تو اسے چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ وہ سجدے تلاوت ادا کر لے، اور اگر امام اس کے پہنچنے سے پہلے سجدہ کر چکا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، جس رکعت میں امام نے آیت سجدہ تلاوت کی ہو وہی رکعت اس کو اگر مل جائے تو اس کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس رکعت کے مل جانے سے یہ سمجھا جائے گا کہ وہ سجدہ اسے مل گیا۔ جیسے مثلا دوسری رکعت میں اس امام نے آیت سجدہ تلاوت کیا، مقتدی نے یا وضو کرنے والے شخص نے یا جو ابھی نماز سے باہر ہے جس نے اس کی اقتدا نہیں کی ہے اس نے وہ آیت سجدہ سن لی، تو ایک تو یہ ہے کہ امام سجدے میں جا رہا ہے تو وہ امام کے ساتھ سجدے میں چلا جائے، دوسرا یہ کہ اس کے پہنچنے سے پہلے امام نے سجدہ کر لیا۔ تو اس کی 2 صورتیں، جس میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ اگر اسے وہ پہلی رکعت مل گئی ہے رکوع کے ساتھ میں تو اب ایسا سمجھا جائے گا کہ رکعت مل گئی تو وہ سجدے تلاوت بھی اس کو مل گیا، یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت، وہ رکعت نہ ملے تو نماز پوری کرنے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہوگا، یہ اس کی دوسری صورت ہے۔ اسی طریقے سے اگر آیت سجدہ کی تلاوت کے فوراً بعد یا 2-3 آیات پڑھ کر رکوع کیا، آیت سجدے کی تلاوت کے فوراً بعد یا 2-3 آیات پڑھ کر رکوع کیا اور اس میں نیت سجدے تلاوت کی کر لی، اگر آیت سجدہ کی تلاوت کے فوراً بعد یا 2-3 آیات پڑھ کر رکوع کیا اور اس میں نیت سجدے تلاوت کی کر لی تو سجدے تلاوت ادا ہو جائے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے آیت سجدہ تلاوت کی اور رکوع میں جاتے ہوئے اس نے اس آیت سجدہ کے لیے نیت کر لیا کہ میں اس کا سجدہ رکوع میں ادا کر لوں گا تو اس کا وہ رکوع میں سجدہ ادا ہو جائے گا، اور مقتدیوں کی بھی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یعنی صرف امام کی نیت کافی ہو جائے گی، بغیر نیت کے ان کے ذمے سے سجدہ تلاوت ادا نہ ہوگا۔ یعنی جہاں امام رکوع میں نیت کر رہا ہے سجدے تلاوت کی، وہاں مقتدیوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ رکوع میں سجدے تلاوت کی نیت کرے۔
اگر امام نے نیت کیا ہے رکوع میں سجدے تلاوت کی اور مقتدی نے نہیں کیا ہے تو اس کے لیے یہ کافی نہ ہوگا کہ وہ امام کی نیت کا اعتبار کرتے ہوئے اپنے لیے بغیر نیت کے سجدے تلاوت رکوع میں کر لے۔ اس لیے اگر آیت سجدے کی تلاوت کے فوراً بعد یا 2-3 آیت پڑھ کر رکوع کیا اور اس میں نیت سجدے تلاوت کی کر لی تو سجدے تلاوت ادا ہو جائے گا، اور مقتدیوں کی بھی نیت کرنے کی ضرورت ہوگی، بغیر نیت کے ان کے ذمے سے سجدے تلاوت ادا نہ ہوگا۔ اور اگر 3 آیات سے زیادہ تلاوت کر لی تو اب رکوع میں نیت کرنے سے سجدے تلاوت ادا نہ ہوگا۔ اعتبار 3 آیات کا ہے، 3 آیات سے پہلے اگر اس نے یا 3 آیت پر اس نے رکوع میں سجدے تلاوت کی نیت کیا ہے تو نیت کا اعتبار ہے، ورنہ نیت کا اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کے ذمے بہت سارے سجدے تلاوت باقی رہ گئے ہیں، عام طور پر یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو رمضان المبارک میں تراویح وغیرہ پڑھاتے ہیں، حفاظ، تو ان کے ذمے بہت سارے سجدے تلاوت رہ جاتے ہیں۔ تو اب اگر بیماری کی وجہ سے زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو وہ جس طرح نماز کا سجدہ اشارے سے کرتا ہے سجدے تلاوت بھی اسی طریقے سے ادا کر لے گا، لیکن فدیہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ اور تاخیر کی وجہ سے، کیونکہ سجدے تلاوت میں تاخیر کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ توبہ استغفار کر لے۔ اسی طرح آیت سجدہ کا ایک جز بھی تلاوت کر لیا تو سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ پوری آیت تلاوت نہ کی ہو۔ آیت سجدہ یعنی جہاں حروف سجدہ لکھے ہوتے ہیں اس کے آگے پیچھے سے ایک جز کو بھی تلاوت کر لیا تو بھی سجدے تلاوت واجب ہو جایا کرتا ہے۔ یہ چند مسائل تھے جو اس باب کے خلاصے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں بلا کسی تاخیر کے کتاب کی عبارت کی طرف۔ باب سجود تلاوتی، یہ باب ہے سجدے تلاوت کے بیان میں۔ سببہ التلاوت، سجدے تلاوت کا سبب تلاوت ہے۔ علی التالی، تلاوت کرنے والے پر بھی، والسامعی، اور سننے والے پر بھی، فی صحیح، صحیح روایت کے مطابق، یعنی تلاوت کرنے والے پر اور سننے والے پر سجدہ واجب کس چیز سے ہوتا ہے تو کہاں تلاوت سے ہی ہو جاتا ہے، یعنی وہ آیت جس میں سجدے کا حکم دیا گیا ہے، اگر تالی تلاوت کرنے والا اسے پڑھ لے اور سننے والے کو وہ آیت سنائی دے دے، ایسی صورت میں دونوں پر، تالی پر، سامع پر سجدے تلاوت واجب ہو جایا کرتا ہے۔ وہوا واجب علی التراخی، اور سجدے تلاوت واجب ہے تراخی کے طور پر، ان لم تکن فی الصلاۃ، اگر وہ نماز میں نہ ہو، یعنی تالی پر اور سامع پر دونوں پر تراخی کے طور پر سجدے تلاوت واجب ہو جایا کرتا ہے اگر وہ نماز میں نہ ہو، یعنی اگر نماز میں آیت سجدہ تلاوت کر لے تو ایسی صورت میں تراخی کے طور پر واجب نہ ہوگا بلکہ علی الفور واجب ہوگا۔ تو نماز میں آیت سجدہ تلاوت کرنے کا حکم الگ ہے اور نماز کے باہر آیت سجدہ تلاوت کرنے کا حکم الگ ہے۔ اگر نماز کے اندر آیت سجدہ تلاوت کیا ہے تو علی الفور واجب ہوگا، اور اگر نماز کے باہر آیت سجدہ تلاوت کیا ہے تو علی التراخی مؤخر کر کے بھی وہ سجدے تلاوت ادا کر سکتا ہے، لیکن کرہ تاخیرہ تنزیہاً، اسے زیادہ مؤخر کرنا مکروہ تنزیہی ہے، اس لیے کیونکہ عام طور پر آیت سجدہ تلاوت ہونے کے بعد سجدے تلاوت یاد نہیں رہتا، اس لیے کہا کہ زیادہ مؤخر کر دینا یہ مکروہ ہے، کیونکہ اب وہ یاد نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے، اس لیے ناپسندیدہ ہے۔ وَيَجِبُ عَلَى مَنْ تَلَا آیتاً وَلَوْ بِالْفَارْسِیَّةِ، اور سجدے تلاوت واجب ہوتا ہے اس شخص پر جس نے کوئی آیت تلاوت کیا ہو، یعنی آیت سجدہ
تلاوت کیا ہو، ولو بالفارسیتی، اگرچہ وہ فارسی میں تلاوت کرے، یعنی آیت سجدہ کرنے سے سجدے تلاوت واجب ہو جاتا ہے اگرچہ وہ آیت سجدہ فارسی میں ادا کرے۔ یہ مسئلہ قابل غور ہے، خصوصاً جبکہ اس طرح کا ثبوت قرآن و حدیث اور قول صحابی یا قول تابعی اثر وغیرہ کے اندر نہ ملتا ہو۔ میں اس کی تحقیق کروں گا انشاءاللہ، اور اختتام باب پر اسے مفصل ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ وَيَجِبُ عَلَى مَنْ تَلَا آیَةً وَلَوْ بِالْفَارسِيَّةِ، اور سجدے تلاوت واجب ہوتا ہے اس شخص پر جس نے کوئی آیت یعنی آیت سجدہ تلاوت کیا ہو اگرچہ فارسی میں ہو۔ وَقِرَاءَةُ حرف السجدہ مع کلمۃ قبلہ او بعدہ من آیتها کالآیتی فی الصحیح، وقراءة حرف السجدہ مع کلمۃ قبلہ او بعدہ من آیتها کالآیتی فی الصحیح، اور حروف سجدہ کا پڑھنا اور حرف سجدہ کا پڑھنا کسی ایسے کلمے کے ساتھ جو اس سے پہلے ہو یا اس کے بعد میں ہو اسی آیت سے، اور حرف سجدہ کا پڑھنا کسی ایسے کلمے کے ساتھ جو اس سے پہلے ہو یا اس کے بعد میں ہو، من آیتها، اسی آیت سے پوری آیت پڑھنے کی طرح ہے، فی الصحیح، صحیح روایت کے مطابق، یعنی آیت کریمہ میں ایسا کلمہ پڑھنا جس سے سجدے تلاوت متعلق ہو تو وہ ٹکڑا یا حرف سجدہ سے مراد کلمہ سجدہ ہے، یا کلمہ سجدہ کا پڑھنا اور اس سے پہلے کسی جز کا پڑھنا یا اس کے بعد کسی ٹکڑے کا پڑھنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے پوری آیت تلاوت کر دی۔ لہٰذا جس طریقے سے پوری آیت کے پڑھنے پر سجدے تلاوت واجب ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس ٹکڑے کو پڑھنے سے بھی اس کے ماقبل کسی ٹکڑے سے ملا کر یا مابعد کسی جز سے ملا کر پڑھنے پر بھی سجدے تلاوت ایسے ہی واجب ہوگا جیسے کہ پوری آیت پڑھنے پر سجدے تلاوت واجب ہوا کرتا ہے۔ وَآيَاتُهَا 14 آیتاً، وَآيَاتُهَا 14 آیتاً، اور اس کی کل 14 آیتیں ہیں۔ نمبر 1 سورہ اعراف میں الاعراف، وفی الرعد نمبر 2 سورہ رعد میں، نمبر 3 والنحل سورہ نحل میں، نمبر 4 والاسراء سورہ اسراء میں، نمبر 5 ومریم سورہ مریم میں، نمبر 6 من الحج سورہ حج میں، الاولی للثانیہ، یعنی اس میں 2 سجدے ہیں، پہلا اور دوسرا، تو پہلا سجدہ نہ کہ دوسرا سجدہ، والفرقان سورہ فرقان میں، والنمل سورہ نمل میں، نمبر 9 والسجدہ سورہ سجدہ میں، نمبر 10 وصاد سورہ صاد میں، نمبر 11 وحامیم السجدتی سورہ فصلت کی، نمبر 12 والنجم سورہ نجم کی، نمبر 13 وانشقت سورہ انشقت میں، اور نمبر 14 واقرأ سورہ اقرأ میں۔ تو یہ وہ 14 صورتیں ہیں جن کے اندر آیات سجود ہے، جن کو پڑھنے سے سجدے تلاوت واجب ہوا کرتا ہے۔ دورانیہ چونکہ طویل ہو جا رہا ہے، ہم آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی ماندہ مسائل انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.